ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرعی صوبہ پنجاب میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے مختلف تھے جو کہ قریبی دیہاتوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید سے داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی دفعہ ڈانٹ پیٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹو، رحم دل والد نے ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سب بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے والدین ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو وہ چاروں بھائی اپنا وعدہ بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی بربادی ڈھالتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بھائی بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت میں کوئی کام والد کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتیں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقوں کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور برا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگ گئے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی، اس کے ساتھ اس کی دولت میں بھی، جو کہ فضل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن مصروف نکمے بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کے اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا، دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر ایک بھائی کو جب بھی کوئی کام کرنے کو کہتا تو وہ اسی قسم کا بہانہ بنا دیتا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحم دل باپ نے اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا، ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا۔ اس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصیت سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں نے اس بات کا بہت صدمہ ہوا، ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے باپ کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھے ہی
رونے اور آزاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحم دل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام سے آسائش سے رہو اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھا پھر کم کھانسنے لگا، اس کی سانسیں کھڑکھڑاہٹ تھی اور اب چاروں بیٹے خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بہت بیمار ہے، لیکن میں نے ایک بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچھا رکھا ہے۔ رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بہت عرصے بعد تک بھی آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کئی جگہ ایک بڑا اور گہرا گڑھا کھودا، پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا۔ رحیم نے بات جاری رکھی، پھر تم اپنے چچا سے، جو اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں میں درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلے کی تسلیم کرنا۔ یاد رکھو، اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تمہیں ان کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مضطرب نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے اس رویے کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے اپنی تقریر جاری رکھی، ایک اور نصیحت کی جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت لڑنا۔ تمہارے دشمن تمہیں منصوبہ بندی ساتھ جاری کرنے کے لیے اکسائیں گے، لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، چاروں ہمیشہ متحد رہنا، مل جل کر تم بہت طاقتور رہو گے۔ کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں اس وقت تک مت بتانا جب تک وہ تمہیں نہ مل جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی اور اس کی آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا، اور اپنے والد کے جنازے کی تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی کی بہت سستی اور کاہلی آرام آسائشوں سے گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے ہی حصے کو کھودنا بھی ان کو بہت مشکل لگا۔ سست اور کاہل سب بھائی ہی جلد ہار گئے، گھر میں آرام کرنے کے لیے چل دیے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی کیا، پھر اس سے اگلے دن اور اس سے بھی اگلے دن ایسے ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مگر یقیناً کھیت کا زیادہ تر حصہ بھائیوں نے کھود ہی لیا۔ ان کو اسی طرح کام کرتے مہینہ گزر گیا، مگر انہیں دفن کیا ہوا خزانہ نہیں ملا۔ وہ کسی اور سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کی مدد لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ سب کھدائی کرتے رہے، بہت تھک گئے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی اس خزانے کا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار بھائیوں نے غور کیا کہ انہوں نے پورا کھیت کھود ڈالا ہے، مگر خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہوں نے خیال کیا کہ ان کے باپ نے خزانہ بہت گہری دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ گہرا گڑھا کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، مگر دفن ہی کیے ہوئے خزانے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا۔ ہمسائے بھی ان بھائیوں کی محنت پر رشک کرنے لگے۔ آخرکار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی بھی پا لینے کا خیال ترک کر دیا، مگر یہ دیکھ کر انہوں نے کھیت کو اتنی اچھی طرح تیار کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پر اس موسم میں گیہوں کی کاشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آ گیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو سب بھائی منڈی میں لے گئے اور ہزاروں روپے میں فروخت کر دیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے سب بھائی اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے چچا کے پاس لے گئے۔ ان میں سے اس رقم کو چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ان کے چچا چاروں بھائی پر فخر کرنے لگے اور بولے، شاباش میرے بھتیجوں، تم نے آخرکار یہ ثابت کر ہی دیا کہ تم میرے محنتی بھائی کی رحیم کی محنتی بیٹے ہو۔ یہ کھیت جو کہ میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ کر گیا ہے، وہ خود ہی ایک خزانہ ہے، اور اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو تم اس کا ہمیشہ انعام پاتے رہو گے۔ اگلے سال چاروں بھائیوں نے محنت کر کے پھر گندم کی کاشت کی۔ اس دفعہ پیداوار پہلے سے بھی بڑھ کر ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ گندم منڈی میں فروخت کی تو انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ رقم پائی۔ کچھ سال تک اس طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو گئے۔ وہ اپنے کام میں بھی خوش رہنے لگے۔
آخرکار یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر دفن کیے ہوئے خزانے کے معاملے کو حل کر لیا۔ اصل خزانہ تو محنت اور ترتیبی نظام کا صلہ ہے۔ چاروں بھائی اپنے والد کی ہوشیاری اور دور بینی پر فخر کرتے تھے، کیونکہ صرف وہی تھا جس نے ان کو محنت، نظم و ضبط، احتیاط اور اپنے بڑوں کی تعظیم کی فضیلت کا سبق دیا تھا۔